اس میں ایک محکمہ ہوتا ہے ایگزیکٹو یا انتظامیہ، دوسرا ہوتا ہے جوڈیشری یا القضاء، تیسرا ہوتا ہے العساکر یا آرمی ڈیفنس، اور چوتھا ہوتا ہے خزانہ اور ریونیو اینڈ فائنانس، اور پانچواں ہوتا ہے الامور الداخلیہ اور چھٹا ہوتا ہے الامور الخارجیہ فارن افیئرس۔ باقی جو ہے وہ احوال پہ ڈیپینڈ ہے۔ اور خلیفہ کی ایک اور ذمہ داری ہے خیر خواہوں کی نصیحت کو ماننا، یعنی اچھے ایڈوائس مان لینا، یہ آپ لکھیں، جو اس کے ذمہ واجب ہے کہ کوئی اچھا ایڈوائس دے دے۔ اور 10ویں ذمہ داری رعیت اور مملکت کے احوال سے اپنے کو باخبر رکھنا۔ ابن خلدون نے مختصراً کہہ دیا ہے کہ شرعی احکام کے لیے رعیت کو آمادہ کرنا ہی خلیفہ کے فرائض ہیں۔ شرعی احکام کے لیے اس نے ان بریف ایک جملہ بس کہہ دیا، سب کچھ جمع کر دیا کہ شرعی احکام کے لیے رعیت کو آمادہ کرنا یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ امام ابن حزم نے اس کے واجبات میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ رعیت کو روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنا، ساتھ بھائی وہ چھوٹے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سب کچھ یاد ہے۔ نمبر 2 ان کے لیے صحت کے انتظامات کرنا، مینز اسپتال کا نظام قائم کرنا۔ اور نمبر 3 تعلیمات کا انتظام کرنا، دینی اور عصری۔ نمبر 4 روزگار فراہم کرنا اور اس کو منظم کرنا کہ ایک شعبے پر ہجوم نہ ہو۔ جس طرح پاکستان میں ہو جاتا ہے، وہاں کوئی سسٹم ہوتا نہیں تو سارے لوگ میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں، صحیح، تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر وہاں بینر لگا دیتے ہیں بے روزگار ڈاکٹرز ایسوسی ایشن۔ انجینئرنگ پہ ہنگامہ کر دیا تو اب ہے بے روزگار انجینئر ایسوسی ایشن، اس لیے کہ کوئی سسٹمیٹک طریقہ ہے نہیں۔ 5واں ذرائع آمد و رفت کو آسان بنانا، مینز روڈ اور بریجز اور ٹرانسپورٹیشن اور سب کچھ۔ اور 6 اخلاقی برائیوں کی روک تھام کے لیے غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کا انتظام کرنا۔ وہ جب شیخ پڑھاتے رہے تو ہمارے ایک طالب علم تھے، اس نے کہا کہ حضرت اس چٹے والے کو نمبر اول پہ رکھنا چاہیے۔ وہ خلیفہ کے حقوق کیا ہے؟ ہاں، بے روزگاری الاؤنس۔ 7واں خلیفہ کے حقوق کیا ہیں؟ ابن جماعہ بہت بڑے امام ہے سیاست کے، اس نے 10 بنیادی حقوق کا ذکر کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 1 خلیفہ کا یہ حق ہے کہ رعیت اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 2 خلیفہ کا حق ہے کہ رعیت اس کی خیرخواہی کے لیے سوچتا رہے۔ نمبر 3 ظاہراً اور باطناً اس کی امداد کیا کرے۔ نمبر 4 اسے عزت و اکرام دے۔ نمبر 5 اگر وہ خطا اور غفلت کا ارتکاب کرے تو اسے ریمائنڈ کروائیں۔ نمبر 6 اگر ریاست میں داخلی طور پر کچھ اس کے دشمن ہو یا آپ کو اس کے خارجی دشمن کا پتہ ہو تو اسے اطلاع دے دیں، کیونکہ خلیفہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسٹیٹ اور رعیت دونوں کو، تو اس کا مخالف فی الحقیقت اسٹیٹ اور رعیت کا مخالف ہے۔ نمبر 7 اس کو کوئی وظیفہ دیا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو اچھے طور سے نبھائے تو عوام پر خلیفہ کا یہ حق ہے کہ اس آدمی کے متعلق اچھی رپورٹ دیا کرے کہ بھائی یہ جو ایس ایچ او صاحب ہلاکے میں آئے ہیں، لوگوں نے سکھ کا سانس لے لیا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت ہو تو پھر بھی اطلاع دے دے کہ یہ جو ایس ایچ او صاحب آئے اس نے تو لوگوں کا ناک میں دم کر دیا ہے،
ڈاکے لگوا رہے ہیں. برات ہر ممکن حد تک اس کے ساتھ کوآپریشن کیا جائے. نمبر 9 جو لوگ خلیفہ کے مخالف ہیں انہیں کنونس کریں کہ وہ خلیفہ کے ساتھ محبت پیدا کریں. یہ رعیت کی ذمہ داری ہے اور خلیفہ کا حق ہے. اور نمبر 10 ہر ممکن طریقے سے اس کی دفاع کی جائے. اس کا انتخاب کیسے ہو یہ کسی دوسرے مرحلے پر. لیکن اب سورہ یونس کی ابتدا میں ہم نے بات کی تھی. کیا بات کی تھی؟ سورہ یونس کے بنیادی مباحث کتنے؟ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 فہمائش، نمبر 3 تنبیہ. سورہ یونس کے بنیادی موضوعات 3: دعوت، نمبر 2 فہمائش، نمبر 3 تنبیہ. اہل مکہ کو اللہ کریم دعوت دے رہا ہے. نمبر 2 ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے عزیز پہ وحی آئی ہے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس کی عزیزداری اور رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کی پیغمبری سے انکار کریں کہ ہمارا کزن کیسے پیغمبر بن سکتا ہے. کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم نے اس کے عزیز کو پیغمبر بنا دیا. اللہ کریم نے فرمایا آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا کہ یہ کیا رہا ہے. جو کہہ رہا ہے حقائق بتلا رہا ہے. اور 2 بنیادی حقیقتیں یہ سورہ یونس میں زوروں پر ہیں. ایک توحید اور دوسرا بعث بعد الموت. ایک توحید اور دوسرا بعث بعد الموت. فہمائش کے حوالے سے اللہ کریم انہیں سمجھا رہا ہے اور تنبیہ کروا رہا ہے کہ دیکھیے سابقہ امتوں نے جب اپنے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی ان کا نتیجہ کیا ہوا. ان کا نتیجہ کیا ہوا. پھر اب ہم آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. وہ لوگ وہ اس زمین میں رہ رہے تھے، انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی، بیڑا غرق. اب آپ رہ رہے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. اب زمین کی عملداری آپ کے پاس ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. ثم جعلناکم پھر بنا دیا ہم نے آپ کو او قرآن کے مخاطبین. ایٹ دیٹ ٹائم they were the people of Makkah but now all of the people. کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم the first addressees of Quran were اہل مکہ. ثم جعلناکم پھر بنا دیا ہم نے آپ کو خلیفہ فی الارض زمین میں. مینز یہ خلافت عامہ ہے کہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ یوز اور یوٹیلائز کر رہے ہیں. لننظر کیف تعملون تاکہ ہم مشاہدہ کریں کہ آپ کیسا عمل کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا یہ شکوہ ہے. کیا ہے؟ شکایت. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا جب تلاوت کیے جاتے ان کے سامنے ہمارے آیات بینات واضح. قال الذین تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، ہمارے ملاقات سے ڈرتے نہیں، جن کا عقیدہ نہیں بعث بعد الموت کا کہ وہ would be questioned by اللہ سبحانہ و تعالی. تو وہ لوگ جو منکرین ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ کیا کہتے ہیں رسول پاک سے؟ ایت بقرآن غیر ھذا آپ ہمارے لیے لائے ایک قرآن اس قرآن کے علاوہ، بدل ہو یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کروائے، کیونکہ اس قرآن میں تو صرف ہمارے الہہ اور ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود بھی محتاج ہیں، بے جان ہیں، یہ کیا آپ لوگوں نے مخول بنا رکھا ہے. تو انہوں نے رسول پاک سے کہہ دیا یا تو اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لائے جس میں کچھ کمپرومائز کا تصور ہو، یا اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کروائے. ہاں کوئی انٹرفیت بنا دے. قال الذین لا یرجون لقاءنا تو کہہ دیا ان لوگوں نے لا یرجون لقاءنا جو بعض بعد الموت سے نہیں ڈرتے. کیا کہا؟ ایت بقرآن لے آئیے قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدل ہو یا اس کو امن کریں تبدیل کریں. قل آپ کہہ دیجئے ما یکون لی میرا یہ اختیار نہیں، ان بدل ہو کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقائے نفسی اپنی رضامندی سے. ان اتبعو میں فالو نہیں کرتا، الا ما مگر وہ یوحا الیہ جس کی وحی کی جاتی مجھے. انی اخافو میں ڈرتا ہوں، ان سے تو ربی اگر میں نے اپنے پروردگار کے عصیان اور نافرمانی کی، عذاب یوم العظیم بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا کہ یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھی جائے،
اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھی جائے، آپ کہہ دیجیے اہل مکہ سے کہ قل ما لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے اہل مکہ سے اگر اللہ چاہتے کہ یہ قرآن آپ کو بیان نہ کیا جائے، ما تلوت علیکم، تو میں قطعاً اس کی تلاوت آپ کے سامنے نہ کرتا. لیکن means I have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to recite. I have been ordered by Allah so to convey the message. یہ میں اپنی مرضی سے تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو ڈیوٹی پورا کر رہا ہوں. قل آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے کہ اس قرآن کا پیغام آپ کو نہ پہنچایا جائے، ما تلوت علیکم، میں قطعاً اس قرآن کو تلاوت نہ کرتا آپ کے سامنے، ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ کریم لا ادراکم، اور نہ اللہ کریم آپ لوگوں کو اس قرآن کریم کی اطلاع دے دیتا. لیکن میں تو موظف ہوں، means I have been assigned the duty to convey the message. تو میں اپنے مرضی سے نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں، نہ اس قرآن کی بجائے دوسرا قرآن لا سکتا ہوں، نہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتا ہوں، اور یہ بیان کرنا بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ مجھ سے یہ کمپرومائز کروانا چاہے کہ بس اپنے تقریر ختم کر دیں، تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اگر مجھے کہے کہ بس چھٹی کرے تو میں چھٹی کر جاؤں گا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، تحقیق میں نے گزار دیا ہے عمرا 40 سال کا ایک طویل زمانہ آپ کے درمیان، من قبل اس سے پہلے. لیکن وہاں اللہ کی جانب سے مجھے کوئی ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی، تو میں نے کوئی بات کی تھی آپ لوگوں سے؟ بطور دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے کہ دیکھیے میں نے تو 40 سال آپ کے درمیان گزارے اس قرآن کے آنے سے پہلے. میں نے کبھی آپ لوگوں سے کہا کہ یہ کریں یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں؟ کہیں کہہ دیا، اس لیے کہ وہاں مجھے ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی. تو اب جو کہہ رہا ہوں وہاں میری خاموشی اس حوالے سے وہ اللہ کا حکم، یہاں میری تقریر اور بیان یہ اللہ کا حکم. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے گزار دیا ہے ایک طویل عمر آپ لوگوں کے درمیان اس سے پہلے. افلا تعقلون، آپ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا. وہاں جو مجھے ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی میں نے کبھی آپ لوگوں کو جمع نہیں کیا کہ آئیے میں آپ کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. جب اللہ نے پیغام دے دیا تو میں ابھی سناتا رہوں گا. جب دے دیا تو ابھی میں، کیونکہ پیغمبر کمپرومائز کبھی نہیں کرتا، چاہے دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو. کمپرومائز یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہوتی ہے. باقی جو بھی انسان ہے وہ کمزوری دکھا سکتا ہے، لیکن پیغمبر کبھی کمزوری نہیں دکھاتا. کیوں چودھری صاحب؟ فمن ازلم، یہ تخویف ہے. کیا ہے تخویف؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پس کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے افترا علی اللہ کذبا، جو بنا دے اللہ تعالیٰ پہ کذبا، جھوٹ. یعنی مینز کہ میں جو بات کنوے کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے بتا دیا ہے تو واقعی اللہ نے بتا دیا، کیونکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نہ بتایا اور اس نے ایٹریبیوٹ کر دیا اللہ کے ذات، تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. فمن ازلم، کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے افترا علی اللہ، جس نے بنا دیا اللہ تعالیٰ پہ کذباً، جھوٹ، او کذب بآیات. اب اگر کسی نے جھوٹ بنایا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس سے کوئی بڑھ کر ظالم نہیں ہو سکتا. تو مینس کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دامن صاف کروانا چاہا اور صاف رکھا کہ میں کبھی کوئی بات جو اللہ نے نہ کہی ہو میں کبھی اللہ کو منسوب نہیں کروں گا، میں کبھی اللہ کو لیکن جو باتیں میں اللہ کی کرتا ہوں آپ جھٹلاتے ہیں، تو دوسرا شق ان کے لیے اوکذب بآیات. پھر ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کتنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کس مختصر انداز میں اللہ کریم کروا رہا ہے رسول پاک سے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو ایک بات اپنی کہے اور کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن صاف کروایا کہ میں تو جو کچھ کہتا ہوں کہاں سے کہتا ہوں؟ اللہ کی جانب سے. اب جب میں اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہوں اور جو لوگ اس کو مان نہیں رہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان سے زیادہ ظالم بھی دنیا میں کوئی نہیں. فمن ازلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس آدمی سے افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پہ جھوٹ
باندھ لیا، او کذب بآیات، یا اللہ کے آیات کو جھٹلایا، انہو بات یہ ہے لا یفلح المجرمون، مجرم لوگ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتے، چاہے قسم اول کے مجرم ہو یا قسم دوم کے مجرم ہو۔ انہو لا یفلح المجرمون، اور یہاں لکھیں اس کے ساتھ، چاہے وہ قسم اول کا مجرم ہو یا قسم دوم کا مجرم ہو۔ قسم اول کا مجرم جو جھوٹ اللہ کے پلے باندھے، اور قسم دوم کا مجرم جو جھٹلائے، اللہ کی بات کو جھٹلائے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب دیکھیے توحید کا بیان ایک بار آیت نمبر 3 میں ہو گیا، اب ذرا پیچھے چلے جائیں۔ ان ربکم اللہ، کہ آپ کا رب اللہ تعالی ہے، اور پھر اس کے پیچھے سائن اور دلائل اور پروفز وہ ذکر کر دیے، دیکھ لیا آپ نے۔ پھر دوسری بار آیت نمبر 5 میں ذکر کر دیا، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ اللہ کریم نے سورج کو ضیاء اور قمر کو، چاند کو نور بنا دیا ہے۔ تو یہ توحید کا دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ اب یہ آیت نمبر 18 ہے، یہ دیکھیے یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ماں ایسی مخلوق کے، لا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ نفع نقصان پہنچانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ ذرا نکالیں سورہ یونس کی آخر، اسی سورت کی، وہاں پہ یہ مسئلہ ذرا اللہ نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تو اس آیت کا تعلق ہم یہاں آیت نمبر 18 سے لگا دیں گے، لیکن آپ کو یاد ہو، پھر میں پوچھوں گا تو آپ نے فوراً پک کرنا ہے اظہر، صحیح ہے؟ اور نیکسٹ ویک میرے خیال میں آپ کو ٹاپک دیے جائیں گے۔ تو میں جو ٹاپک دوں گا تو 8 یا 7 جملے ہوں گے، وہ میں آپ کو ریپیٹ کرواؤں گا، آپ لکھیں گے، اسے یاد کر کے پھر وہاں بتا دیں۔ آسان امتحان ہے، لیکن میرے شیخ جو تھے رحمہ اللہ، میں نے اس دن بتا دیا نا ٹمپا میں کہ میرے شیخ نے مدرسے کے سارے طالب علموں کو پاس کر دیا، صحیح؟ تو مدرسے کے محترم صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں لگ گا اس میں فیل کون ہے، تو اس نے کہا رہے خدا کے بندے یہ مادی دور ہے، 10 سال کا بچہ اگر والدین اسے اسکول نہیں بھجوا سکتے تو اس کے لیے گدی خرید کر بازار میں بھجوا دیتے ہیں، تو شام کو واپس آتے ہوئے وہ گھر 10-15 روپے لے آتا ہے، صحیح؟ تو اس نے کہا کہ ایسے دور میں اگر کوئی نوجوان مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تو وہ فیل نہیں، وہ سارے پاس ہیں، صحیح ہے؟ تو میں امریکہ کے اس مصروف ترین زندگی میں آپ جو لوگ تفسیر میں آئے اب سارے پاس ہیں، صحیح، اور آپ ساروں کو ایوارڈ مل جائیں گے۔ تو چوہدری صاحب آپ نے اتنے ایوارڈ پرنٹ کرنے، لیکن اس پر کوئی عقاب مقاب کا نقشہ نہیں ہونا۔ آیت نمبر 104 دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی بارگیننگ کروانی چاہیے، رسول پاک کے پاس آئے کہ ذرا تھوڑی سی مفاہمت ہو جائے، کچھ آپ پیچھے ہٹے اور کچھ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو درمیان سے یہ دشمنی ہٹ جائے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں واضح کہہ دیں، قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، او انسانو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر آپ کے قلب و دماغ میں میرے دین کے متعلق کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے کمپرومائز کی بات نہ کریں۔ کیوں؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان خداؤں کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ الذی، لیکن میں تو بندگی کروں گا اللہ تعالیٰ کا، وہ ذات یتوفاکم، جو آپ کی روح کو قبض کرے گا۔ تو یتوفاکم کا جو لفظ ہے اسے ہم کہتے ہیں تخویف، اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تخویف، کہ آپ انہیں ڈرائیں کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو آپ لوگوں کی روح لے لے گا۔ تو مینس کہ آپ کے ارواح اس کے کنٹرول میں، تو بدبختوں اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں ہوں مومنوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، کہ آپ دین کو فالو کریں اسٹریٹ فارورڈ، حنیفاً، اور حنیف کی ٹائٹل اپنائے جو ابراہیم کا ٹائٹل تھا،
ولا تکونن من المشرکین، اور نہ بنیے مشرکین میں سے، ولا تدع من دون اللہ، پکارا نہ کیجیے اللہ کے علاوہ، ما ایسی مخلوق کو، لا ینفعک، جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرک، اور نہ تکلیف پہنچا سکتے، فإن فعلت، اللہ نے کہہ دیا ہے مجھے کہ فإن فعلت، اگر آپ نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین، آپ مشرکین ظالمین میں، کیونکہ ظلم کا اعلیٰ درجہ ان الشرک لظلم عظیم، تو آپ پھر مشرکوں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو اللہ پہنچائے کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو نہیں ریمو کرنے والا اس تکلیف کا، الا ہو، مگر وہی اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ چاہے آپ کے لیے کوئی خیر، فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں ہے کوئی ریجیکٹ کرنے والا یا نہیں ہے کوئی ڈائیورٹ کرنے والا اللہ کی مہربانی کا آپ سے۔ یصیب بہ، اللہ کریم پہنچا دیتا ہے اپنا فضل، من یشاء من عباد، اپنے بندوں میں سے اس کو جس کو وہ چاہے، وہو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے او لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، ان سے ویسے ٹائم ضائع کرنا ہے، تو آپ ایک بریف بات ان سے کریں کہ قد جاءہم الحق من ربکم، آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس حق، یہ قرآن، من ربکم، آپ کے پروردگار کی جانب سے، فمن اہتدی، جو اس کی گائیڈنس لے، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے گائیڈنس لے رہا ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، فانما بات یضل علیہا، اس کا وبال پڑے گا اسی پر، وما انا علیکم بوکیل، میں کوئی آپ کا سپرنٹینڈنٹ تھوڑا ہوں۔ رسول پاک سے اللہ کریم نے کہلوایا کہ آپ ان سے کہنے کہ میں آپ لوگوں کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ اب خصوصی حکم ہے رسول پاک کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، فالو کریں اس حکم کو جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، وَاصْبِرْ، اور اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں، حتیٰ تا آ کے یحکم اللہ، فیصلہ دے دے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان، وہ خیر الحاکمین، وہ اللہ بہترین فیصلہ دینے والا ہے۔ تو واپس اپنے سبق پہ کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ایسی مخلوق کی جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ نفع پہنچا سکتے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ دیتے ہیں، هَؤُلَاءِ، کہ یہ معبود، شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہؤلاء، یہ مخلوق، شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، قل، آپ کے، اب دیکھیے مجھے دیکھیے، کسی بھی سپریم اور سورن پاور کے ہاں جو شخصیت سفارشی بن کے جاتا ہے تو اسے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اسے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو فلاں آدمی آ رہا ہے، یعنی پہلے سے اسی نے ریکگنائز کر دیا ہے بطور سفارشی کہ اگر یہ کسی کے لیے اپروچ کرے تو پھر ہم نے اس آدمی کو معاف کرنا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے ان سفارشیوں کا کوئی پتہ نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا آپ انفارم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بما، ایسی مخلوق کے متعلق، لا یعلم، جنہیں اللہ تعالیٰ بطور سفارشی نہیں جانتا، تو سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ ان کو بطور سفارشی جانتا ہی نہیں۔ بات اب ذہن میں آ گئی کہ اللہ کریم نے کیسے ان کا جواب پتھر سے دے دیا، بالکل دھان توڑ دیے، بتیسی توڑ دی کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا آپ انفارم کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بما، ایسی مخلوق کے متعلق، لا یعلم، جن کا سفارشی ہونا اللہ کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعی سفارشی ہیں، تو لے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ سفارشی ہیں۔ فی السماوات، جنہیں اللہ نہیں جانتا بطور سفارشی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کے سفارشوں سے، وتعالی، اور بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ، عما، اس مخلوق سے، یشرکون، جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح کے زمانے تک شرک کا تصور نہیں تھا۔ اب دیکھ، آپ یہ بات لکھیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توحید عقیدہ قدیم ہے اور شرک عقیدہ حادث ہے۔ توحید کا عقیدہ قدیم ہے، مینس کہ وہ نیچرل ہے۔ کیا ہے وہ؟
وہ نیچرل ہے. اور شرک کا عقیدہ حادث ہے, مینز کے کریٹڈ ہے, لوگوں نے خود بنا دیا ہے. وما كان الناس الا امة واحدة, اور نہیں تھی انسانیت مگر ایک امت متفق تھی توحید پر. فاختلفوا, لیٹران اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. ولولا کلمۃ سبقت, اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو توحید کی مخالفت کر کے شرک کو فالو کر رہے, اٹ مینس کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیمپر ود دا نیچر, وہ نیچر کے ساتھ مینس کے چھیڑخانی کر رہے ہیں. نیچر کے ساتھ, تو نیچر کے ساتھ چھیڑخانی کرنا یہ اللہ کے غیظ و غضب کو برانگیختہ کرنے کے مترادف ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا میرا غیظ و غضب تو برانگیختہ ہو جاتا ہے, لیکن عذاب کے لیے میرا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, تو میں اپنے قانون کو خود پامال نہیں کرتا. ولولا کلمۃ, اور اگر نہیں ہوتا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیسیفک ٹائم کا, سبقت پہلے سے ثابت شدہ, من رب کا, آپ کے پروردگار کی جانب سے, لقضی بینہم, تو کب کا فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان, فیما فی یختلفون, اس ایشو میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں توحید والوں کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم فالله خير حافظه وارحم الراحمين. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما, ایسی مخلوق کی, لا يضرهم, جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے, ولا ينفعهم, نہ انہیں نفع دے سکتے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہہ دیتے ہیں, اولئک شفعاؤنا عند اللہ, کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک. تو اب میتھڈالوجی میں ہم نے ایک بات کہہ دی تھی کہ قرآن کریم کا جو آخری چوتھا حصہ ہے امام راضی کے تحقیق کے پیش نظر, تو اس میں دو بنیادی موضوعات ہیں, ایک اس بات قیامت یا اور دوسرا ہے نفی شفاعت قہری, جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ چاہے تو اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. اسے کہتے تھے شفاعت قہری. کیا کہتے تھے؟ شفاعت قہری کے بائی فورس کسی سے بات منوائے. تو اللہ کریم جگہ بجگہ یہ نفی شفاعت قہری کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ جو یعنی جن کو اللہ مارنا چاہتا ہے اس لفظ سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ایڈریس کر رہا ہے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا, یہ ہمارے سفارشی ہیں, عند اللہ, اللہ کے نزدیک. قل, آپ کہہ دیجئے, أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ, کیا آپ اطلاع دینا چاہتے اللہ تعالیٰ کو, بما, ایسے مخلوق کی, لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, لا یعلم, جنہیں اللہ نہیں جانتا بحیثیت سفارشی کے آسمان اور زمین میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, سبحانہ, منزہ ہے اللہ تعالیٰ, تنزیہ اللہ تعالیٰ کے لیے, وتعالی, اور بہت بڑا ہے اللہ, برتر ہے, بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ, عما, ان چیزوں سے, یشرکون, جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وما کان الناس, اور نہیں تھے لوگ, الا امتا واحدتا, مگر ایک امت, مگر ایک امت. ایک دوسری جگہ یہ آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں غالباً, کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجت بعد الرسل. آیت نمبر, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213. کان الناس امتا واحدتا, لوگ تھے امتا واحدتا, ایک امت, سارے لوگ اور ساری انسانیت ایک امت تھی. کیونکہ توحید میں نے کہہ دیا فطری چیز ہے, توحید فطری, اور شرک اختراعی ہے. یہ آپ لکھیں, یہ بنیادی مسئلہ ہے عقائد ہے کہ توحید یہ فطری عمل ہے اور شرک اختراعی ہے. اور یہی وجہ ہے, توحید فطری عمل ہے اور شرک اختراعی عمل ہے. اختراعی کا معنی لوگوں نے اپنے آپ سے بنا دیا ہے. نیچر کا تقاضا ہے اللہ کو ایک ماننا, نیچر کا تقاضا اللہ کو. اے پروڈنٹ پرسن, اگر آپ اسے ساری چیزوں سے لا تعلق کر دیں اور اس کا عقل اور سینس ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہو, تو وہ ایک قوت
کے متعلق عقیدہ رکھے گا جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، وہ کم از کم سوچے گا تو اس نظام کو۔ اور تبھی ایک اہم مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی کسی ایسے جزیرے میں پلا پولا جہاں اس کے ساتھ کسی انسان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ بالغ ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا، ذی عقل ہو گیا، کیا وہ شریعت پر مکلف ہے؟ نماز پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ رسول پاک کی نبوت کو مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ قرآن کریم کی صداقت کو مانے گا؟ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک بات پر مکلف ہے کہ کائنات کے لیے ایک قوت مانے جو اس کائنات کو پیدا کر چکا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، بس اسی کے ذمہ صرف یہی ایک کام ہے عقلی اعتبار سے، باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی اس کی، کیونکہ باقی چیز وہ تو نقل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس چیز سے؟ نقل سے اور انفارمیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کا وجود اور اس کی خالقیت اور حاکمیت اس کا نقل سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو عقل کا کام ہے۔ یہ تو تبھی تو سعدی بابا نے کہہ دیا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ہویت وحدہ لا شریک لا ہویت، کہ ہر پودا جب زمین سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار کر دیتا ہے، اور کہا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق کے دفتری معرفتی کردگاہ، کہ درخت کے سبز پتے کو آپ دیکھیں اور ذرا غائر نظر سے اس کا مطالعہ کریں تو اس کے رگ و ریشے پکار پکار کر کہیں گے کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا بھی خالق ہے۔ صحیح؟ اور یہ عرب کے بدو جو ہے نا، بدو، عرب کے بدو وہ تو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بدو سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس نے کہا کیوں نہ مانوں؟ تو اس نے کہا بھائی آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو بدو نے اپنی بدوی بات کی، صحرائی بات کی کہ البارۃ تدل علی البعیر، جہاں پہ مینگ نیا پڑے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ موجود ہے، مینگ نہیں پڑی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ موجود۔ وہ آثار المشی تدل علی المسیر، جہاں پہ فٹ پرنٹس اور پاؤں کے نشانات موجود ہیں تو اس کا معنی یہ کہ کوئی پاؤں والا موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ فل ارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج كيف لا تدل على علیم الخبیر، یہ اتنی فراخ زمین جس میں اتنے بڑے بڑے شاہراہ ہیں اور بڑے بڑے صحرا ہیں، صحیح، اور اتنے بڑے سمندر جو موجوں پہ موجیں اس کی اٹھتی ہیں، اور اتنا بڑا اسپیس جس میں یہ ہیونلی باڈی نظر آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک خدا کی وجود کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ البحر تدل على البعیر وآثار المشي تدل على المسیر فالارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج كيف لا تدل على العلیم الخبیر۔ کوئی بڑا عالم لگتا تھا۔ کان الناس امة واحدة، بقرہ والی آیت، کہ کان الناس امة واحدة، ساری انسانیت ایک امت تھی، فبعث اللہ النبیین، ایک امت تھی تو ان میں اختلاف لیٹران پیدا ہو گیا، اختراع کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے بھجوا دیا انبیاء کو، مبشرین، جو توحید کے ماننے والوں کو خوشی کی خبر دے دے، ومنذرین، اور شرک کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، کیونکہ دو گروپوں میں لوگ تقسیم ہو گئے، ایک موحد اور دوسرے مشرک، ایک موحد اور دوسرے، تو موحد کو وہ بشارت دے دے اور مشرک کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، مشرک کو ڈرائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے تشریعی رسول تھے، اپنے بہت جگہ یہ بات شاید آپ کی نظر سے گزری ہو کہ نوح علیہ السلام انبیاء میں پہلے رسول تھے، تو بھائی اس سے پہلے حضرت شیش بھی گزرے، اس سے پہلے حضرت آدم بھی گزرے، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں تو سینکڑوں انبیاء گزرے ہیں، سینکڑوں، تو وہ رسول نہیں تھے؟ تو وہ جو کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ تشریعی رسول تھے وہ پہلے، مینز کہ نوح علیہ السلام جس زمانے میں بھجوائے گئے تھے وہاں پہ شرک پیدا ہو گیا تھا، اس کے زمانے سے پہلے شرک کا تصور نہیں تھا، وہاں شرک کا تصور نہیں تھا۔ سارے انبیاء وہ اعمال اور اخلاقیات کی درس دیا کرتے تھے، باقی سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو صاحب یہ اچھا زمانہ تھا، تو بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب بعد میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ بعد میں اختلاف کیا؟ تو جو بھی فلسفہ بنیادی طور پر شروع ہو جاتا ہے سارے لوگ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن لیٹر آن فلسفے کی برانچز پیدا ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ انسان وہ تو اپنے عقل کو مینز کے اس کو تو کوئی تالا نہیں لگا سکتا، اور اس کا عقل ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، اور جب بھٹکتا رہتا ہے تو اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ تو گویا یہ اختلاف بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ایک فطری عمل ہے، آپ یہ بھی لکھیے۔
کہ اختلاف یہ بھی ایک فطری امر ہے. اور آپ نے کہا اس کی تائید کے لیے سورہ ہود اس کے بعد والی سورت آیت نمبر 118 کل اخیر میں ہے تقریباً ڈال لیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ سارے انسان متحد ہوں, اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ ساری انسانیت متحد اور ایک عقیدے کا حامل اور بائی فورس ان سے ایک عقیدہ قبول کروا لیتے اگر اللہ کی چاہت ہی ہوتی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا, اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا, انہیں مجبور نہیں کیا. ورنہ اگر اللہ چاہتا کہ سارے لوگ توحید کے قائل ہوں, بائی فورس وہ چاہتا کہ سارے لوگ توحید کے, تو کوئی مائی کا لال انکار کر سکتا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اختیار دے دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر آپ کے پروردگار چاہتے لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو وہ بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک امت, لیکن ایسا نہیں چاہا. تو اب کیا ہوگا؟ وَلَا يَزَالُونَ ہمیشہ ہوں گے وہ مختلفین اختلاف کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ مائنوٹ ایشو میں بھی اختلاف کرتے رہیں گے. لیے ایک تو یہ کہ ان کے عقل کے اپروچز مختلف ہیں, دوسرے ان کے میٹیریل اور مادی اپروچز مختلف ہوتے ہیں, ان کے مفادات مختلف ہوتے ہیں, ان کے سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ فیکٹرز ہیں اختلاف کے لیے. وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ ہوں گے وہ مختلفین اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ, اور خصوصاً توحید کے ساتھ بھی اختلاف کرتے رہیں گے جو ایک فطری عقیدہ ہے. اور پیچھے اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ, توحید کے ساتھ اختلاف سے بچیں گے وہ لوگ جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے. اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. آپ ایک تیسری جگہ نکالیں, بالکل تیسرا پارہ ابتدا بقرہ آیت کے درمیان سے شروع کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتے مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ تو اختلاف نہ کرتے وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد آئے, من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد جب ان کے پاس کلیئر کٹ احکام آ چکے تھے. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا لیکن لوگ اختلاف کر گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ اور بعض وہ تھے جو کافر ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتے کہ اختلاف نہ ہو مقتتلو تو ان کا کوئی اختلاف نہ ہوتا. ولیکن اللہ یفعل ما یرید. اب یہ ایک خدشے کا جواب ہے, خدشے کہ حضرت جمیل کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں چاہا, ہمارے لیے مصیبت پیدا کر دی. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے میں نے اپنے کام آپ کی ریزرویشنز کے اساس پہ تو نہیں کرنے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید, اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو میں نے یہی چاہا کہ انسانوں کو اختیار دے دوں, چلو یہ آپ کی مرضی ہے, یہ خیر والا راستہ یہ شر والا راستہ, اس راستے پہ جانا چاہیں یا اس راستے پہ جانا چاہیں. آپ ذرا نکالیں سورہ دہر. اقتتال کا معنی ہے اختلاف. سورہ دہر 29واں پارہ, پھر سے ایک سورت پہلے دیکھ لیا, بالکل ابتدا آیت نمبر 3. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ بتا دیا انسان کو راستہ حق اور باطل کا. اما شاکرن یہ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اما شاکرن کہ وہ ماننے والا بنتا ہے, وہ اما کفورا یا ناشکرا بنتا ہے. یہ ہم نے اس کے اختیار میں ڈال دیا ہے, شاکرن ماننے والا بننا, وہ اما کفورا نہ ماننے والا. آپ ذرا اس کے پیچھے جائیں 30ویں پارے میں بلد تو 1 آیت نمبر 8. الم نجعل له عینین کیا ہم نے انسان کو نہیں دیے عینین دو آنکھیں دیکھنے کے لیے, ولسانا اور زبان ایکسپریشن کے لیے,
وشفتین اور دو لپس خوبصورتی کے لیے، وہدیناہ النجدین اور اسے دو راستے بھی بتا دیے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے اب اللہ کی صرف ایک ذمہ داری رہتی تھی کہ ہمیں اٹھا کر جنت میں پھینک دے۔ کس طرح اٹھائیں کہ چلو یہ جنت میں پھینک دیتا ہوں، نے کہا کہ سب کچھ کر کے دکھایا، بس یہ ہماری مرضی ہے اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے۔ ایک تیسری جگہ اگر قاری صاحب نے مہربانی فرمائی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، سورہ کہف، سورہ کہف آیت نمبر 29، دیکھ لیا؟ آیت نمبر 27 پر ذرا جائیں تو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھ لیجئے او میرے پیغمبر وہ جو آپ کو وحی کی گئی ہے اللہ کی کتاب، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِي مُلْتَحَدًا، اور آپ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اگر آپ نے پناہ ڈھونڈی ہے تو اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ رہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنے نفس کو باندھے رکھیں، یعنی آپ رہیں، آپ رہیں مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے، صبح و شام، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ فار the sake of اللہ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ آپ کی آنکھیں اللہ والوں سے دوسری جگہ نہ موڑیں، تريد زینت الحیات الدنیا، دین والوں سے آنکھیں مڑیں گی تو کس لیے مڑیں گی؟ اس لیے کہ آپ دنیا چاہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا تريد زینت الحیات الدنیا، دین والوں کو چھوڑ کے دنیا داروں کے پاس جائیں گے دنیاوی ناز و نعم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع، آپ فالو نہ کریں، من اغفلنا قلبہ، اس آدمی کو جس کے دل کو ہم نے غافل بنا دیا ہے اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، وہ خواہش کے پیچھے لگ چکا ہے، وکان امرہ فرطا، اور خواہشات کی اتباع میں ایکسٹریمسٹ بن چکا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ حق آپ کے پروردگار کے جانب سے آیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ جو چاہے ایمان لائے، اس راستے پر چلے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو چاہے کافر بن جائے، اس راستے پر چلے۔ اب بظاہر تو اس جملوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لائے یا کوئی کافر بن جائے، دونوں آپشن اللہ نے دے دیے، اور جب آپشن دونوں دیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر قریشی صاحب پیپر میں کوئی سوال لکھ دیتا ہے تو اس پیپر یعنی ایک سوال اور دوسرے سوال کے درمیان او آر لکھ دیتے ہیں، اور کیا آپ یہ سوال کریں یا یہ سوال کریں، نمبر آپ سیم، 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ تو کیا یہاں بھی وہ صورت ہے کہ اللہ کریم نے آر لگا دیا، او آر، کہ یا مومن بن جائے یہ میری مرضی ہے، یا کافر بن جائے یہ میری مرضی ہے؟ میں اللہ کریم نے فرمایا یہ اختیار کا مسئلہ ہے، آپشن کا مسئلہ ہے، جہاں تک میری رضامندی کا مسئلہ ہے تو پیچھے اسے کہتے قرینہ صارفہ، اب نیچے دیکھیے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر بنے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، لیکن کافروں کے لیے ہم نے بہترین آگ کا انتظام کر دیا ہے۔ صحیح ہے، تو اسے کہتے ہیں قرینہ صارفہ، کہ جو دوسرا حصہ ہے آیت کا یہ اللہ کی مرضی اور رضامندی نہیں، یہ اللہ کریم صرف آپ کی اختیار کی بات کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو دونوں راستے بتا دیے، اس راستے پر چلنا چاہیں یا اس راستے پر۔ تو واپس اپنے سبق پہ، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت توحید پر قائم، فَاخْتَلَفُوا لیٹ رہا ان کا اختلاف پیدا ہو گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اب جب توحید فطری تھی، جب توحید امرتا فطری، توحید امرتا فطری، اور بعد میں لوگوں نے شرک کا تصور پیدا کر دیا، بعد میں لوگوں نے شرک کا تصور پیدا کر تو ایک ڈیمانڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو عذاب دینا چاہیے تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں عذاب میں دے دیتا ہوں لیکن اس کے لیے ایک ٹائم فکس ہے۔
वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर न होता अल्लाह ताला का फैसला सबक़त मिन रब्बिका, आपके परवरदिगार की जानिब से साबित शुदा पहले से, लक़ुज़िय बैनहुम, तो फिर फौर फैसला हो जाता उनके दरमियान, फीमा फी यख्तलिफून, उनके इख्तिलाफी अमल का, वयक़ूलून, और ये लोग कह देते हैं लौला उन्ज़िल अलैहि आयतुम मिन रब्बी, इस पैगंबर पे क्यों नाजिल नहीं किया जाता आयतुम मिन रब्बी, एक मौजज़ा उसके परवरदिगार की जानिब से। तो अब मौजज़ात तो पैगंबर को बहुत सारे दिए गए थे। इमाम सयूती ने किताब लिखी है अल-ख़साइसुल कुबरा, उर्दू में भी मिल जाती है, अल-ख़साइसुल कुबरा, 2 वाल्यूम में है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1500 मौजज़ात उसमें जमा कर दिए हैं, 1500। और इमाम बैहक़ी ने किताब लिखी है शुअबुल ईमान, दलाइल नबुव्वा, इमाम बैहक़ी ने किताब लिखी है दलाइल नबुव्वा, उसमें 2000 मौजज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमा कर दिए गए हैं। सही। अब बाकी अंबिया किसी के पास एक मौजज़ा, किसी के पास एक भी नहीं था। हुज़ूर अलैहि वसल्लम का तो कदम कदम मौजज़ा ही मौजज़ा था। लेकिन यहां जिस मौजज़े का जिक्र हो रहा है वो खुद डिमांड करते रहे मुशरिकीन मक्का, वो डिमांड करते रहे कि वो जो सालेह अलैहिस्सलाम ने चट्टान से ऊंटी पैदा कर दी थी, आप भी इस सामने वाले चट्टान से पैदा कर लें। मौजूद अल्लाह करीम ने फरमाया कि एक वो मौजूदा होता है जो मैं डिमांड के बगैर आपको दे देता हूं, तो अगर उसे लोग न माने तो मैं अजाब नहीं देता। लेकिन जब कौम की डिमांड पे मौजूदा दिया जाता है पैगंबर को और फिर लोग ईमान न लाए तो फिर मैंने माफ नहीं करना कि आपसे काम भी करवाया और अब ईमान भी नहीं रहे। तो कि आपसे काम भी करवाया, हाँ, और अभी मान भी नहीं रहे, तो अभी तो उनको पापड़ बेलने पड़ेंगे, अभी उन्हें डंडे काने पड़ेंगे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैं इनका तलबशुदा मौजूदा इसलिए नहीं देता कि फिर उसके बाद तबाही आने वाली है। तबाही आप जरा सूरह राहत निकालें, यही तसव्वुरात आपको मुख्तलिफ मक्की सूरतों में मिलेंगे। सूरह राहत, इसके बाद सूरह यूसुफ, और सूरह यूसुफ के बाद राहत। नंबर 7 देखिए, नंबर 7। यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू, और कहते हैं कुफ़ार लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन, क्यों निकाल लिया आपने। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू, और कह देते हैं कुफ़ार लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बी, इस पैगंबर पे क्यों नाज़िल नहीं किया जाता आयतुन मौजज़ा, वो मौजज़ा जो हम चाहते हैं, मिन रब्बी, उसके परवरदिगार की जानिब से। तो अल्लाह ने जवाब दे दिया कि भाई मैंने आपको मौजज़ात के लिए नहीं भिजवाया। ये आप एक मसला लिख के हक़ायक़ का कि नबूवत और रिसालत का लाज़िमा नहीं कि मौजज़ा हो उसके पास। नबूवत और रिसालत किसी को दी जाती है हिदायत के लिए, मौजज़ात के लिए नहीं। वो लाहौर के फुटपाथ का मदारी तोड़ा है कि उसमें फन दिखाने हैं, वो जो चौधरी साहब कहते हैं कि वो डुगडुगी बजाने वाले लाला के इलाके से आते हैं, और हमारे यहाँ जितने आते हैं वो चौधरी साहब के इलाके से आते हैं। हम वायदा होता है, अब वहां जाए हम वहां जाए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि पैगंबर का काम ये नहीं होता कि वो मौजज़ात दिखाते हैं। मौजज़ात ये नबूवत के साथ लाजिम नहीं, ये रिसालत के मोर देन 100,000 पैगंबर अल्लाह करीम ने भिजवा दिए, उनके पास मौजूद थे। मौजज़ात तो चंद पैगंबरों को तमा दिए गए। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि पैगंबर का काम है अजाब से डराना, और वो आप कर रहे हैं। इन्नमा अंत मुंज़िर, आप डराने वाले हैं। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के पास मैंने एक गाइड भिजवा दिया है। तो नबूवत और रिसालत का असल तकाजा वो गाइड करना है, मौजज़ात दिखलाने नहीं। हाँ, यही कि नबूवत का मनसब ये मौजज़ात का मरहून मिन्नत नहीं। आप जरा निकालें आयत पारा नंबर 8 इब्तिदा, पारा नंबर 8। वलौ अन्ना नज़लना, और अगर हम नाजिल करवा देते इलेम इन कुफ्फार के पास अल मलाइका, फरिश्ते भी, जिस तरह आपसे चाहते हैं कि आपका ये मौजज़ा ये होना चाहिए कि आप चाहें तो फरिश्ता फौरन नाजिल हो जाए, आप चाहें
تو فوراً فرشتہ نازل ہو جائے. یہ ایک دوسرا معجزہ تھا جو وہ طلب کرتے رہے. کہاں طلب کرتے رہے؟ اس کو آپ محفوظ رکھیں. آپ ذرا 19ویں پارے میں جائیں سورہ فرقان میں. نہیں بلکہ 18واں پارہ سورہ فرقان جہاں شروع ہو جاتا ہے, آیت نمبر 7. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, اور یہ کفار کے دیتے ہیں مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, کہ اس پیغمبر کو کیا ہو, عجیب پیغمبر ہے مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے. وہ میں نے بتا دیا تھا ہمارے علاقے میں, منیر کے علاقے میں ایک بزرگ ہیں جسے ہم سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی تھے, لوگ اسے پیر بابا کہتے ہیں. اور جو اسپرنگ کی سیزن ہو جاتی ہے تو پنجاب کے علاقے سے سینکڑوں بسیں لوگوں کے بر کے وہاں آ جاتے ہیں شرکیات کرنے کے لیے. کوئی دمبا لاتا ہے, کوئی بکرا لاتا ہے, اور وہاں پتہ نہیں کیا گند ہوتا ہے. آدمی وہ بہت بڑے ولی آدمی تھے سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, ہم پیر بابا کے نام سے اسے پہچانتے ہیں. تو بنیر میں سوات میں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ خواتین آ رہی تھی تو ایک دوسرے گروپ کا ان کے ساتھ ملاقات راستے میں ہو گئی. انہوں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا پیر بابا کے یہاں گئے تھے گھر. انہوں نے کہا پیر بابا کے گھر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اس کا بیٹا پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کہ زمانہ آخری ہو گیا, بزرگ بھی یہ کام کرتے ہیں. کہ لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب تصور ہے بزرگ کے متعلق کہ وہ کوئی میٹا فزیکل قسم کا مخلوق, پیغمبر کے متعلق کہ کوئی میٹا فزیکل اور مافوق طبیعت قسم کا مخلوق ہوگا, حالانکہ پیغمبر وہ طبی انسان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ, انہوں نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا یَأْكُلُ الطَّعَامَ, جو روٹی کھاتا. یہ پیغمبر ہوتے تو روٹی کھاتے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. پیغمبر ہوتے تو بازار میں کیا کرتے. لولا انزل الیہ ملک, اس کو فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا. فیکون معہ نذیرا, جو اس کا سپورٹر ہوتا. اگر یہ پیغمبر ہوتا تو اس کے پاس کیا ہوتا؟ فرشتہ ہوتا, تائید کرتا رہتا. او یلقا الیہ کنز, یا اس پیغمبر کو آسمان سے ایک بہت بڑا خزانہ کیوں نہیں پھینکا جاتا. او تکون لہ جنت, یا اس پیغمبر کے بڑے بڑے باغات کیوں نہیں یاکل منہا, تاکہ اس سے کھایا کریں. وقال الظالمون, اور یہ کافر کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اب جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں اور آپ اس کے باوجود اس کو فالو کریں گے تو اٹ مین کہ یو پیپل آر کریزی فالوئنگ اے کریزی پرسن, کہ پھر آپ دیوانے ہیں اور دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویسے تھے بڑے خبیث آرگومنٹس میں, تھے بڑے خبیث کہ پھر آپ کریزی ہیں اور کریزی کو فالو کر رہے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم نے پیچھے ان کا جواب دے دیا کہ انظر کیفا ضربوا لک الامثال, دیکھیے میرے پیغمبر آپ کے لیے کیسے کیسے صفات بیان کرتے ہیں. کیفا ضربوا لک الامثال, آپ کے لیے ٹائٹل دینے میں یہ کتنے ماہر ہیں, لیکن خود اتنے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ خود اتنے گدھے کے بچے ہیں کہ حق راستہ ہی نہیں جانتے. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا, آپ کے لیے تو بڑے عقل مند ہیں ٹائٹل دیتے وقت ٹائٹل, لیکن اپنے لیے بڑے بیوقوف ہیں کہ وہ انسان اور حیوان کا راستہ ہی تمیز نہیں کر سکتے. صحیح. تو واپس 8ویں پارے پہ چلے جائیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر ہم نازل کر دیتے ان کو فرشتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور ان کے ساتھ باتیں کر جاتے مردے, کہ آپ حکم دیتے کسی مردے کو وہ قبر سے نکل آتا اور ان کے ساتھ بات بھی کرتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور آپ جمع کر دیتے ان کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں. جس طرح وہ کہتے ہیں بھائی مکہ کی سرزمین میں بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے, شہد کی نہریں ہونی چاہیے, دودھ کی نہر یہاں جانی چاہیے, پانی کی نہریں وہاں ہونی چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ سب کچھ بھی آپ کر دیتے ما كانوا ليؤمنوا, یہ پھر بھی ایمان لانے کے تیار نہیں. ما كانوا ليؤمنوا, یہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. الا یشاء اللہ, مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. اور آپ ذرا چلے جائے 19ویں پارے پر, بالکل ابتدا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا, سورہ فرقان ہے.
وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ کہہ چکے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، او نرا ربنا، یا ہم فیس ٹو فیس اللہ کو دیکھتے کیوں نہیں، یا ہمارے پاس فرشتے آنے چاہیے تاکہ وہ کہہ دے کہ یہ پیغمبر ٹھیک ہے، یا خدا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے۔ صحیح ہے، اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے، یہ اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے کہ بھائی ہمارا اسٹیٹس کو ایسا ہے، محمد ہم سے بات کریں ہم اس کو فالو کریں گے، اگر محمد کے لیے بھی بات کرنی ہے تو یا فرشتے نے کرنی ہے یا اللہ نے ڈائریکٹ کرنی ہے۔ تو اللہ کریم نے پیچھے زبردست جملہ کہہ دیا کہ لقد استکبروا، یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ چکے ہیں، لقد استکبروا فی انفسہم، وہ اپنے خیال میں اپنے کو بڑا سمجھ چکے ہیں، وغتوا غتوا کبیرا، یہ بڑے ٹرانسگریسر ہو چکے ہیں جو اپنی سٹیٹس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرے یا اللہ کا فرشتہ۔ اب اللہ کریم نے انہیں وارننگ دے دی کہ یہ فرشتے چاہتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، ہاں فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، ہر ایک کے پاس آئے گا، ضرور آئے گا، ہر ایک کے پاس آئے گا، ہر ایک کے پاس آئے گا۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہہ دیا، وہ مولوی کو ذلیل کروانا چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب سنا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے۔ اس نے کہا ہاں سنے کی بات نہیں، حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تو میرا ارادہ ہے کہ ایک کتا اپنے گھر میں مکمل باندھے رکھوں، ایک کتا گھر میں مکمل باندھے رکھوں، ہاں، تاکہ موت کا فرشتہ ہی نہ آ سکے میرے گھر کے اندر۔ تو مولوی صاحب نے زبردست جواب دے دیا، اس نے کہا آخر کتے کو بھی مرنا تو ہوتا ہے، کچھ فرشتوں کی تو وہ بھی ڈیوٹی ہے، صحیح، تو کتے والوں کے پاس بھی وہی فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے کی آمد ممنوع ہے اور رحمت والے فرشتے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ فرشتے چاہتے ہیں، تو فرشتے ہیں تو ہر کسی کے پاس آنا ہے، اور جب فرشتہ دیکھ لیں گے تو ان کی حالت غیر ہو جائے گی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتہ کو دیکھ لیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، آج تو یہ فرشتہ چاہتے ہیں، اور جس دن فرشتہ آئے گا تو اس دن فرشتے کے نازل ہونے پر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ یقولون حجرا محجورا، اور یہ پھر دوڑ کا راستہ کہیں ڈھونڈنا چاہیں گے کہ کہیں دوڑ لگائے اور فرشتے سے چھوٹ ملے اور نجات ملے، تو واپس اپنے سبق پہ۔ فَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہہ دیتے ہیں کہ لولا انزل علیہ، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پر آیۃ معجزہ من ربی، اس کے پروردگار کی جانب سے۔ فقل، آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ، بات یہ ہے کہ غیب ہی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ معجزات جو ہیں یہ غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ معجزات کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسباب کی دنیا کی بات تو ہے نہیں، یہ تو مفوق الاسباب والی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ میٹا فزیکل قسم کی بات ہے، عادت میں یہ کام نہیں ہوتے۔ معجزات جو پیغمبر سے صادر ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کیسے وہ نہیں ہوتا جو اس نے ہیکل نے لکھا ہے، وہ ہیکل والی بات نہیں ہوتی کہ بھائی یہ اس وقت نیچر کا ڈیمانڈ تھی، کوئی نیچر کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا، یہ سپر نیچرل ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچرل ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ نیچرل اور فزیکل دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ انہیں کہہ دیے کہ انما الغیب للہ، سپر نیچرل دنیا کی باتیں وہ اللہ کو معلوم۔ فقل، آپ کہہ دیجئے انما الغیب، کہ بات یہ کہ غیب کی دنیا للہ، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ فانتظروا، آپ انتظار کیجئے، انی معکم من المنتظرین، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، وَإِذَا أَذَقْنَا، اور جب بھی ہم چکھا دیتے ہیں، النَّاسَ، انسانوں کو، رحمتاً، رحمت، من بعد ضراء، مصیبت کے بعد، مستم، جو انہیں پہنچ گئی تھی، مصیبت کے بعد ان پہ راحت آ جاتی ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات کو رد کرنے کے لیے تدابیر سوچتا رہتا ہے۔ پھر وہ آدمی بڑا فلسفی بن جاتا ہے اللہ کے احکام میں تعویلات کرنے کے لیے۔
اور لوگ بھی اسے سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ مالدار آدمی ہے تو لوگ بھی اسے سنتے رہتے. لا ازال مکر فی آیاتنا، وہ لوگ پھر اللہ کی آیات کے حوالے سے بھی فریب شروع کر دیتے ہیں، مینز کہ وہ پھر دین کے ہی بیتاٹی بن جاتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے رہتے ہیں اس لیے کہ مالدار ہے. غریب مولوی چاہے اسے قرآن اور بخاری اور تفاسیر اور فقہ سب کچھ یاد ہے، لیکن غریب مولوی کو کوئی نہیں سنتا. اور مالدار آدمی، اللہ رحم فرمائے، فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ نشاط روح گوین عشق چو بدنام می گردد، اور چو کفر اسکاب برخیزد ہما اسلام می گردد. اور اس نے کہا کہ فضولو یا وگویی گفتگو یہ مرد دانائی، فضولو یا وگویی گفتگو یہ مرد دانائی، خرافات غنی پرورد یہ الہام می گردد. کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ فضول و یا وگوئی گفتگو یہ مرد دانائی. اگر ایک دانشمند آدمی لیکن اس کی دنیا میں کوئی سٹیٹس نہیں، وہ دانشمندی کی بات کر رہا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں بیہودہ آدمی، اس کا دماغ چلا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں خرافات غنی پرورد یہ الہام نہیں گردد. مالدار آدمی اگر خرافات بھی بکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ملک صاحب کی بات کو سنتا ہے، بھائی ملک صاحب بکواس کرتا ہے، بھائی جو وڈیرا صاحب ہے یہ بھوک آتا ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی، لیکن لوگ سنتے ہیں اس لیے کہ وہ رچ ہے، اس کے پاس دولت ہے. تو مالدار آدمی کی بات کو لوگ مانتے ہیں، غریب مولوی کی کون مانتا ہے؟ فضول و یا وگوئی گفتگو یہ مرد دان، اس لیے کہ جس چیز کی عظمت ہو آپ کے ذہن میں تو اس کی باتیں بھی عظیم تر ہوں گی. ہمارے پشتو زبان میں ایک شاعر تھے مولوی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، اس نے بھی ایک بات کہی تھی کہ اصلی در گوہر نلی دخلین خود غریب بھی دخبل و اثرنا، اور چلاہوشی پر دریاب دا مصیبت کے دا بے کس بھی دا خط لوگو درنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر غریب آدمی اور غریب عالم وہ در و گوہر نچاور کرتا ہے لیکن لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگ اسے سننے کے لیے چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ پڑھتا رہے، صحیح. اور وڈیرا صاحب گھوکا ہے، لوگ کہتے ہیں چودھری صاحب کو ذرا سنیں. آپ اس چودھری کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ چودھری جو لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں. I will say that with due apology چودھری صاحب، کہ چودھری صاحب کی بات نہیں کر رہے، اس چودھری کی جو لوگوں پہ مسلط ہوتے ہیں اور بکواس کرتا رہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم چکھا دیتے انسانوں کو رحمت، من بعد ضراء مَسَّتْهُمْ، تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچ گئی تھی، ظَالَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتنا، وہ ہمارے آیات میں مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں. کل آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا، کہ اللہ کریم جلدی منصوبہ بنانے والا ہے. ان رسولنا، ہمارے فرشتے کرامن کاتبین، یکتبون ما تمکرون، وہ لکھ رہے ہیں ما تمکرون، وہ جو آپ مکر و فریب کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النہار فاللہ خیر حافظا وارحم الراحمین. دو صراحتاً اور ایک ضمناً، دو صراحتاً اور ایک ضمناً. تو یہ چوتھی بار توحید پہ دلیل دی جا رہی ہے اور اسے کہتے ہیں دلیل استقراری. دلیل استقراری. آپ ذرا آگے جائیں سورہ یونس کی ابتدا میں آیت نمبر 3 دیکھیں. وہاں پہ اللہ کریم نے دلائل عقلی ذکر کر دیے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. دوسرے نمبر پر آیت نمبر 5 هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. دلیل عقلی جوی، دلیل عقلی جوی مین کہ وہ دلیل عقلی جس کا تعلق سپیس سے ہے. پہلے والے کا تعلق ہیون اور ارتھ سے ہے، زمین و آسمان سے ہے. دلیل عقلی علوی اور دلیل عقلی سفلی. اور یہ جو آیت نمبر 5 میں ہے یہ ہے دلیل عقلی سپیس والی، کہ اللہ کریم نے سورج، چاند اور اجرام فلکیہ بنا دیے ہیں. تو یہ دوسرا مرتبہ. اور تیسری بار آپ آیت نمبر 18 پہ جائیں، دیکھ لیا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آیت کا بالکل آخری حصہ اللہ کریم پلی لے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک اور شراکت کا کسی کا بھی تصور نہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ تو کم از کم اپنے پارٹنر کو جانتا. تو اللہ کریم نے فرمایا اتنبئون اللہ بما لا یعلم،
آپ تو عجیب لوگ ہیں، اللہ کو ایسے شرکا کے پتے دے دیتے ہیں جن کا پتہ اور ایڈریس اللہ کو معلوم نہیں بحیثیت شریک کے۔ تنبئون اللہ مینس کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے نہیں تو اس کے کسی پارٹنر کا کوئی ایڈریس ہو نہیں سکتا، صحیح؟ تو وہاں اپنی لے لیا سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ ابھی چوتھی بار جو دلیل آج کی سبق سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 31 ایسے کہتے ہیں دلیل استقراری، اور دلیل استقراری کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم یا جو آدمی دعوے پر دلیل پیش کر رہا ہے، مجھے دیکھیں، تو وہ اس انداز سے دلیل پیش کر جاتا ہے کہ مخالف اور مقابل کو خاموش کر دیتا ہے۔ وہ یا ایکسپریسلی ایڈمٹ کرتا ہے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور اگر ایکسپریسلی نہیں ایڈمٹ کرتا تو اس کی خاموشی اس کی ایڈمیشن کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ مانتے نہیں، ضدی اور اناری بن چکا ہے، ادروائز اس کے پاس کوئی جواب ہے نہیں۔ تو ایسے کہتے ہیں دلیل استقراری۔ استقرار کا معنی ہے مقابل سے اقرار اور کنفیشن کا ڈیمانڈ کرنا کہ آپ ایڈمٹ کریں، آپ ایڈمٹ کریں، کیونکہ ایڈمیشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ تو اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل استقراری۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر، مَن يَرْزُقُكُم، کون آپ کو روزی دے دیتا ہے، من السماء، اوپر والی دنیا سے، اسپیس سے، والارض، اور زمین سے۔ والارض تو زمین و آسمان کا پکا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے رزق کے حوالے سے، کہ وہاں سے بارش نازل ہو جاتی ہے، یہاں سے سبزہ اگاتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اسی لیے اللہ کریم کبھی رزق کا تذکرہ کرتا ہے تو زمین کے حوالے سے کرتا ہے کہ زمین میں اللہ کریم نے آپ کے لیے رزق مقرر کیا ہے، کبھی آسمان کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی دونوں کے حوالے سے کر جاتا ہے۔ آپ ذرا سورہ بقرہ نکالیں، آیت نمبر 21 ڈال لیا، آیت نمبر 22 دیکھیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین، فراشن فرش، والسماء، اور آسمان، بناء چھت، وانزل من السماء، اور نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر والی دنیا سے، ماء پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اسی کے ذریعے اللہ کریم نے زمین سے میوے نکال دیے جو آپ کے لیے رزق ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ آپ شرکا نہ ٹھہرائیے، نہ بنائیے۔ تو اب یہ دیکھیے آسمان کا تذکرہ ہوا کہ وہاں سے پانی نازل ہو جاتا ہے تو زمین سے اسی کے سہارے سبزہ اگاتا ہے۔ آپ ذرا چلے جائیں سورہ والنازعات میں، پارہ نمبر 30، بلکہ آیت نمبر سورہ نبا پہ جائیں پہلے، اس سے ایک سورت پہلے، آیت نمبر 6 دیکھیں، 30ویں کی بالکل پہلی سورت۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو، مہادن، مہد اصل میں کہتے پنگوڑا، نہیں کریڈل جسے کہتے ہیں، پنگوڑا، صحیح۔ اور امام راضی نے لکھ لیا ہے کہ پنگوڑے کا تصور اٹ مینس کہ وہ حرکت کرتی ہے، اٹ مینس کہ وہ حرکت کرتی ہے، تبھی اللہ کریم زمین کو کبھی مہد کہتا ہے، کبھی مہاد کہتا ہے، اور کبھی اسے فرش کہہ دیتا ہے کہ یہ بالکل فراخ اور وسط کے انداز پہ بچھائی گئی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا اللہ نے نہیں بنایا زمین کو، مہادن پنگوڑا، والجبال اوتادا، اور بنا دیا ہے پہاڑوں کو، اوتادن نیلز، جو اسی کے پاس ٹھونکے گئے ہیں، وخلقناکم ازواجا، اور پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے آپ کو جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیند کو، آپ کے بدن کا آرام، وجعلنا اللیل لباسا، اور بنا دیا ہے اللہ کریم نے رات کو لباسا، کور، پردہ ہے، وجعلنا النار معاشا، اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو آپ کے حصول رزق کا ٹائم، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنا دیے ہم نے آپ کے اوپر 7 مضبوط آسمان،
وجعلنا اور ہم نے لگا دیا ہے اوپر والی دنیا میں سراجا وہاجا ڈیزلنگ لیمپ سورج وانزلنا من الموسرات اور نازل کر دیا ہے ہم نے من الموسرات کلاؤڈ سے ماء سجاجا ڈیر سارا پانی لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم نکالے اس کے ذریعے گرین ونباتا اور ویجیٹیشن وجنات الفافا اینڈ ٹک گارڈنز گنے باغات. اب آپ اس سے بعد والی صورت پر چلے جائیں آیت نمبر 27 انتم اشد خلقا ام السماء کیا آپ سٹرکچر کے حوالے سے بڑے مضبوط ہیں او انسانوں کہ میں آپ کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. یہ باس بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ کی دلیل ہے کہ آپ کا سٹرکچر انتہائی مشکل قسم کا سٹرکچر ہے, میں آپ کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, اس لیے آپ کو اعتراض ہے. انتم اشد خلقا کیا آپ کا سٹرکچر انتہائی ڈیفیکلٹ سٹرکچر ہے ام السماء یا آسمان کی سٹرکچر انتہائی ڈیفیکلٹ ہے. بنا اللہ کریم نے اسے بنایا رفع سمکا فسواہا اس کو رفعتیں دے دی اور ایسی رفعتیں کہ وہ برابر رفعت ہے. اگر وہ یعنی اسی انداز سے تھوڑا سا 1 انچ بر نیچے ہوتا یا 1 انچ بر اوپر ہوتا تو اللہ کریم فرماتے اس دنیا کا نظام ڈسٹرب ہوتا. رفع سمکا فسواہا اللہ کریم فرماتے بالکل بال برابر اس کے سٹرکچر میں فرق نہیں. جس ہائٹ پر لگا ہوا یہ ہائٹ یہ دنیا کے بقا کے لیے ضروری ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اللہ کریم نے رات کو تاریک بنا دیا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اللہ کریم نے دن پیدا کر دیا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا زمین کو اللہ کریم نے اس کے بعد بچھا دیا ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها نکال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ماءها اس کا پانی ومرعاها اور اس کے گھاس اور گیا والجبال اور اللہ کریم نے پہاڑ ارساها لگا دیے ہیں زمین کے اوپر متاعا لکم ولانعامکم یہ ساری چیزیں جس کا تذکرہ ہو گیا. اللہ کریم فرماتے یہ آپ لوگوں کے لیے سورسز آف لائف ہیں. آسمان زمین پہاڑ گیاس پانی سب کچھ. ذرا اس کے بعد والی صورت پہ جائیں بس آیت نمبر 17 قتل الانسان ما اکفرہ ہلاکت ہو انسان کی کس چیز نے اسے کافر بنا دیا ہے جو خدا کو نہیں مان رہا خدا کے پیغام کو نہیں مان رہا. قتل الانسان ہلاکت ہو انسان کی کس چیز نے اسے کافر بنا دیا. قتل الانسان ہلاکت و انسان کی ما اکفر اللہ کریم حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ کوئی تصور تو کافر بننے کا ہے نہیں. There is no any room for a person to become kafir. Why he is kafir? یعنی آپ میرے انداز کو دیکھیں کہ اللہ کریم اس انداز سے کہ مجھے پہ حیرانگی ہوتی ہے لوگ کافر کیوں بن جاتے. ہاں یہی ہاں قتل الانسان ہلاکت و انسان کی مات پر کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا. من ای شیء خلق کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے. من نطفہ گندے قسم کے پانی سے نطفے سے زائگوٹ سے. تو اس کو یہ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم فرماتے کافر بن کے تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی کبھی آپ نے سوچا نہیں میں نے آپ کو کس چیز سے پیدا کر دیا آپ کو شرم آنی چاہیے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ اللہ نے پیدا کیا اس کو فقدرہ اور اس کے اعضاء کو برابر بنا دیا. ثم السبیل یسرہ اور پھر اللہ کریم نے راستہ آسان کر دیا اس کے لیے یعنی مینس کہ دین والے راستے میں کوئی مشکل ہے نہیں. اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو 3-4 جگہ پہ لے جا چکا تھا. ثم اماتہ فاقبرہ پھر اللہ کریم نے اس کو مروایا اس کا قبر بنا دیا. ثم اذا شاء انشرہ اور پھر جب اللہ چاہے اس کو نئی زندگی دے دے گا. کلا لما یقض ما امرا ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ لما یقض ما امرا انسان نے اوبیڈینس کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا.
میرے خیال میں یہ اللہ کریم بالکل آپے سے باہر ہو گیا کہ کلا یقینی بات ہے لما یقض ما امرا، اس نے کبھی ٹوٹلی سبمیشن کا مظاہرہ کیا نہیں. لما یقض ما امرا، یہ لما جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تشدید فی النفی، عربی گرامر کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں تشدید فی النفی، کہ اللہ ایسے نیگیشن کر رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں. مینز کہ there will be rare cases of Muhammad, Ibrahim, Musa and Isa and Abu Bakr and Umar, but the majority of the people انہوں نے سبمیشن کبھی کیا نہیں. کہ کلا حقیقی بات ہے لما یقض ما امرا، انسان نے کبھی اوبیڈینس کا مظاہرہ کیا نہیں. فلینظر، انسان کو دیکھنا چاہیے الی طعام، اپنے نوالے کو، کہ وہ جو نوالا اٹھاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا اس پہ اس نے ریسرچ کرنی ہے. کس انداز سے ریسرچ؟ کس انداز سے؟ ناٹ دی ریسرچ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیئر ان یونیورسٹیز ان سیسن اور UCLA. اللہ کریم فرماتے فکر و تدبر والی، فکر و تدبر والی. مولانا روم نے ایک شعر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل آباشد کہ بک شاید رہے، راہ آباشد کے بک شاید شہے. عقل، فکر اور تدبر وہ ہے جو آپ کو راستہ سکھائے، اور راستہ وہ ہے جو آپ کو بادشاہی پر لے چلے. صحیح ہے؟ تو مولا روم اس سینس میں بات کر رہا ہے کہ عقل و تدبر وہ ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملا سکے. اور چاہے آپ کے عقل و تدبر نے پتہ نہیں آسمان اور زمین ساروں کو مسخر کیا، لیکن ابھی تک آپ خدا کو نہ پہچان سکے، تو یہ عقل و فکر و تدبر یہ کس فائدے کی؟ یہ کوئی چیز بھی نہیں. یعنی یو آر گوئنگ ٹو بیکم مور اینڈ مور حیوان اینڈ اینیمل. یعنی جتنے آپ میٹیریل دنیا میں جتنی ترقی کر جائیں گے تو آپ کی حیوانیت بڑھ جاتی ہے، آپ کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، حیوانیت بڑھ جاتی ہے. These are demands of حیوانیت. These are demands of حیوانیت. These are demands of your material structure. It has no any connection with your روح and spirit. آپ کے اسپرٹ کے لیے جو فوڈ ہے وہ تو اس قرآن میں ہے، وہ تو پیغمبر کی سنت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھے إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے نوالے کو. أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، جب ایٹ ونس پلینٹی آف واٹر آپ اس طرح ڈال دے تو اس کو کہتے ہیں سب. اردو میں کیا تعبیر کریں گے؟ اس میں تو کہتے ہیں شیبیر اولولے، شیبیر اولول، ہاں موسلا دار بارش. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سببنا الماء سبا، ہم نے پانی کو موسلا دار بارش کی شکل میں نازل فرمایا. ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو چیرا. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا، ہم نے اگایا اس میں گرین، وعنبا انگور، وقضبا اور بانس، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کجور، وحدائق اور باغات، غلبا ڈھیر سارے، وفاکہتا اور میوے، وابا اور گھاس اگیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ آپ اور آپ کے حیوانوں سب کے لیے سورسز آف لائف ہے. متاع کا معنی جس پر آپ کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے اس خدا کی خالقیت پہ غور و تدبر نہیں کیا کہ آخر اس سے ہم دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ جو سب جس کا کھائے تو پھر تو اسی کا گن گائے. کیوں چوری صاحب؟ پھر جس کا کھائے تو پھر اسی کا گن گائے. آپ میں چوری صاحب کی تعریف کروں گا اس لیے کہ آج وہ میرے لیے پریکاٹ آئے، تو جس کا کھائے تو اسی کا گن گائے. صحیح. تو آپ واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں. سورہ یونس. چوری صاحب شکریہ فار ریکارڈز. قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر، من یرزقکم، کون آپ کو رزق دے دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ام من یملک السمع، یا کون ہے وہ ذات جس کے اختیار میں السمع والابصار، آپ کے سننے کی قوت اور آپ کے دیکھنے کی قوت، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے وہ ذات جو نکالتا ہے زندہ چیز کو مردہ چیز سے،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے مردہ چیز کو زندہ سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے وہ ذات جو ارینج کرتا ہے دنیا پر کے معاملات کو. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ایکسپریسلی یا امپلائڈلی وہ کہیں گے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ. There is no any other way. What you will say then? اگر آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کہے تو کیا کہیں کس کا ہے؟ باپ کا ہے تمہارا. وہ کیا کہہ سکتے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ یہ انداز اللہ کریم کا بڑا عجیب دلیل استقراری والا کہ قل آپ پوچھ لیجئے کہ دیجئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ کون رزق دیتا ہے آپ کو مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے وَالْأَرْضِ زمین سے امن یا کون ہے وہ ذات یملک السمع جس کے اختیار میں السمع کان یعنی سننے کی قوت والابصار اور آنکھیں یعنی دیکھنے کی قوت. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ اور کون ہے وہ ذات جو نکالتا ہے الحیّ زندہ کو من المیت مردہ سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور نکالتا ہے مردے کو من الحیّ زندے سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے وہ ذات جو تدبیر کرتا ہے الامر سارے معاملے کو دنیا کے سارے معاملے کا تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. فَقُلْ تو پھر انہیں کہہ دیجئے أَفَلَا تَتَّقُونَ پھر آپ اس خدا سے ڈرتے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کر رہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ پھر آپ اس اللہ سے ڈرتے نہیں جو اس کے ساتھ یہ پارٹنر اور ایسوسیٹس بنا دیتے ہیں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ بس وہی اللہ جس کے متعلق آپ لوگوں نے جواب دے دیا کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ یہی اللہ تعالی ربکم الحق یہ آپ کا یقینی حکمران ہے. ربکم الحق یہ آپ لوگوں کا یقینی حکمران ہے کیونکہ رب کے ہم نے 3 مفاہیم متعین کیے تھے. ایک رب ایسی ذات کا نام ہے جو اشیاء کی تربیت کر کر کے اس کے متعلقہ ارتقاء تک جا پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں رب. دوسرا رب کا معنی ہے اونر اور ماسٹر مالک. اور تیسرا رب کا معنی ہے ایسے حکمران جو اپنے وضع کردہ قوانین کو کبھی پامال نہیں کرتا قانون کے مطابق چلتا رہتا ہے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ بس یہی اللہ تعالی ربکم الحق آپ کا یقینی حکمران ہے. اب یہ حقیقت ہے جو واضح ہو گئی ثابت ہو گئی آپ نے بھی ایکسپریس کر دیا آپ نے بھی ایڈمٹ کر دیا ہو قرآن کے مخالف ہو کہ یہ سارے کام اللہ کر رہے ہیں. پیچھے والے تبصرہ اللہ نے کر دیا کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ پھر یہی اللہ جس کے متعلق آپ نے یہ کہہ دیا یہ یقینی حکمران ہے اور اسی حکمران کے حکم کو فالو کر لو. اگر نہیں فالو کرتے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ تو اس یقینی امر کے بعد تو صرف گمراہی ہی رہ جاتی ہے اور دوسرا کوئی چیز ہے نہیں. ماذا بعد الحق الا الضلال بس نہیں ہے اس یقینی بات کے بعد الا الضلال مگر گمراہی ہے. فانا تصرفون بس کہاں سے فانا تصرفون پر کس جانب آپ کو چلایا جا رہا ہے. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا اسی طرح کہ اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان لوگوں پر فسقوا جو بدماشی کر رہے ہیں انہم لا یؤمنون کہ وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی کی قواعد میں ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہدایت کے بھی 3 مراتب ہیں اور ضلالت کے بھی 3 مراتب ہیں. ہدایت کے 3 مراتب پہلے آدمی کی انابت یعنی میلان پیدا ہو جاتی ہے ٹینڈنسی میلان پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گائیڈنس کو فالو کرے. جب آدمی میں میلان پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ آپ میں اگر تھوڑی سی میلان پیدا ہو تو پھر میں آپ کو سپورٹ دے دیتا ہوں آپ کو رائے حق پر یعنی آدمی کو گائیڈنس تب نہیں ملتی جب اس کی اپنی کوئی ٹینڈنسی نہ ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ آپ تھوڑی سی میلان پیدا کرے پھر مجھے دیکھے میں آپ کو کیسے سپورٹ کرتا ہوں. تو دوسرا مرتبہ ہے ہدایت کا پہلا انابت کا اور دوسرا مرتبہ ہے ہدایت کا. اور اگر ہدایت کے ساتھ آپ کمیٹڈ رہیں تو تیسرا مرحلہ اسی کے بعد ہے ربط القلب کا جسے استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت اسٹیبلٹی کا. تو پہلا مرحلہ انابت کا کہ آدمی کی ٹینڈنسی پیدا ہو. دوسرا مرتبہ اللہ کی جانب سے ہدایت کا کہ اسے گائیڈنس مل جاتی ہے اور ہدایت کے ساتھ آدمی کمیٹڈ ہے. تو تیسرا مسئلہ ہے اسٹیبلٹی کا. تیسرا مرحلہ
اسٹیبلٹی. اور اسٹیبلٹی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو پھر آپ آگ میں پھینک دیں. حضور کے صحابہ کو اسٹیبلٹی ملی تھی. کیا ملی؟ اسٹیبلٹی ملی. تبھی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے گورنر کے سامنے کھڑے ہیں اور گورنر اسے کہہ دیا, وہ ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں لایا گیا. تو گورنر نے اسے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو ہلاک کرنا ہے, میں نے آپ کو ہلاک کرنا ہے, اور یہ جو تیل کا چھولا جل رہا ہے اور یہ تیل جو ہے جوش مار رہا ہے, میں نے آپ کو اس میں ڈالنا ہے, میں نے آپ کو اس میں آپ کی چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے کہ بس آپ ایک ہی بات کر دیں. اس نے کہا وہ کیا بات؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کاش آج آپ کے سامنے میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بس آپ یہ کہہ دیں, اس پہ آپ کا کچھ بھی نہیں رہتا کہ کاش آج میرے جگہ آپ کے سامنے اس طرح ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں محمد ہوتے بطور مجرم. اچھا, اس صحابی کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا, اور جس طرح وہ اپنے وہ بیڑیوں اور ہتکڑیوں کو توڑ رہا تھا کہ امسک علیک لسانک یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن اپنی زبان کو لگام لگا لو ورنہ زبان کو نکال کر گدی سے نکال کر کتے کے سامنے پھینک دوں گا. اس نے کہا یہ ایک بدن کیا, 1000 بار اس بدن میں روح آئے محمد کے نام اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اسے کہتے ہیں استقامت, یہ ہے اسٹیبلٹی. اسے کہتے ہیں استقامت اور یہ ہے اسٹیبلٹی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پوچھا کہ حضرت استقامت کیا چیز ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ السلام نے معاذ سے بڑی عجیب بات کہی, استقم علیہ, ایک جگہ پہ قائم رہنا, ولو قتلتا او صلبتا او حرقتا. اگر آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے آپ کی بات وہی ہو, اگر آپ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے آپ کی بات وہی ہو, اگر آپ کے بدن کی تکہ بوٹی کر رہے ہو تو آپ کی بات وہی ہو. جسے کہتے ہیں استقامت. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا چیز ہے, تو اس نے کہا کہ اللہ یروغا روغان الثعالب, یہ گیدڑ اور لومڑیوں کی طرح کبھی اس پودے کے اندر رہنا اور کبھی اس پودے کے اندر رہنا, یہ استقامت کے خلاف ہے. اب آپ خود اس سے مفہوم نکالیں کہ استقامت کیا چیز ہے. بڑی اچھی عوامی انداز میں جو تفسیر کی وہ حضرت عمر نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک ہوتا ہے ہدایت والا, اس میں اور دوسرا ہوتا ہے ضلالت والا. تو ضلالت کے بھی مراحل 3 ہی ہوتے ہیں. اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے ضلالت کا. کس کا؟ ضلالت کا. کہ آدمی جاہل ہے, سمجھتا نہیں, اس لیے گمراہ ہے کہ جاہل ہے, سمجھتا نہیں. اور اس کا دوسرا مرحلہ ہے ضد و عناد کا, کہ پھر کہیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن وہ ضدی بن جاتا ہے کہ ابھی تو میں نے اپنا موقف چھوڑنا نہیں, جو بات کہی ہے اسی پہ ڈٹ کے رہنا ہے. اسے کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ. کیا کہتے ہیں؟ حمیت الجاہلیہ, ایروگنس, جاہلیت والی ایروگنس. اور جب آدمی اس اسٹیج پر پہنچ جائے تو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے الجباریہ یا ختم الجباریہ, کہ اللہ کریم سیل لگا دیتا ہے کہ بس چلو آپ گئے. جب اس مرحلے پر آدمی پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کریم دروازہ پیچھے سے بند کر دیتا ہے کہ چلو اب پیچھے آپ نے نہیں آنا, اس جانب جانا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, تو اللہ کریم نے یہاں ان کے متعلق کہہ دیا بأنہم لا یؤمنون, میں نے سیل لگا دیا بدماشوں کے دلوں پر. تو سب بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک منفی سائڈ پر دوسرا مثبت سائڈ ہے. کذالک, تو یہ دیکھیے یہ جو اپوزٹس ہوتے ہیں نا, اپوزٹس, تو اپوزٹس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جتنے ایکسٹریم پر وہ اس کا ہوگا اتنے ایکسٹریم پر یہ ہوگا. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا, اسی طرح ثابت ہو چکا ہے آپ کے پروردگار کا فیصلہ ان لوگوں پر فسقوا جو بدماشی کر چکے, انہم لا یؤمنون, کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, قل آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر المشرکوں سے, من شرکائکم, کیا آپ لوگوں کے ان ایسوسیٹس اور شرکاء اور پارٹنر جو اکارڈنگ ٹو یو پیپل اللہ کے پارٹنرز ہیں, آپ کے بقول اللہ کے ان پارٹنرز میں کوئی ایسا ہے من یبدأ
من یبدأ الخلق، جو ابتدائیں کسی چیز کو پیدا کر سکے، ثم یعیدہ، اور پھر اسے دوسری جنم میں بھی پیدا کرے، قل آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یبدأ الخلق، وہ ابتداء پیدائش کر جاتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، فأنا توفکون، پھر آپ لوگوں کے کہاں سے دھکا لگایا جا رہا ہے جو آپ اس سمت جا رہے ہیں؟ آپ کے شرکاء میں تو کسی کی یہ صفت نہیں جو اللہ کی صفت ہے، تو یہ اللہ کے شرکاء کیسے ہوئے؟ کیونکہ شریک اور پارٹنر کی تو وہ صفت ہونی چاہیے جو اگلے والے پارٹنر کی ہے، اگر ایسا نہیں تو شراکت کا تصور نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میری تو یہ صفت ہے کہ ابتداء پیدائش اور اس کے بعد اعادہ پیدائش یا بعض بعد الموت، تو جو میرے پارٹنر آپ لوگ بنا چکے ہیں ان میں سے کسی کی یہ صفت؟ تو مشرکین مکہ میں سے کوئی اس چیز کا قائل نہیں تھا کہ لات نے دنیا پیدا کر دی یا حبل نے پیدا کر دی ہے یا منات نے ہم کو دوسری لائف دینی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پھر وہ میرے پارٹنر کیسے ہوئے؟ جتنے سارے میرے ایٹریبیوٹس ہیں اسی میں تو ان کی شراکت ہے نہیں، تو شراکت نہیں تو آپ لوگوں نے شریک کیوں ٹھہرایا؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ کہہ دیجئے آیا ہے آپ کے شرکاء میں سے کوئی ایک ایسا یہدی الی الحق جو حق کی جانب ہدایت کر سکے؟ قل آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی الی الحق، اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے حق کی جانب، افمن یہدی الی الحق، آیا وہ ذات جو گائیڈنس دے دیتا ہے حق کی جانب، حق ان یتبع، وہ حقدار ہے اس بات کا، ہی از دی ڈیزرونگ ون، وہ ڈیزرو کرتا ہے ان یتبع کہ اسے فالو کیا جائے، امن لا یہدی، یا وہ جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اسے آپ اٹھا کے کسی سے مت لے چلیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو آئیڈلز پڑے ہیں وہ تو خود اپنے لیے راستہ نہیں ڈھونڈ پاتے بلکہ راستہ پر چلنے کے قابل نہیں، آپ نے ان کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہیں لے جانا ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے ابتدا سے بتوں سے نفرت تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ جو پتھر متر پڑے ہیں اور ہم پوجا کرتے ہیں یہ تو خالص حماقت ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس طرح احتراماً کھڑا ہو جاتا ایک خالق کے سامنے کہ کائنات کا ایک خالق ہے، اور پھر کبھی رکوع کرتا کبھی سجدہ کرتا۔ اس نے کہا آپ اس میں کیا کہتے؟ اس نے کہا اللہ کا تصور تو پوری دنیا میں موجود تھا، میں اللہ اللہ ہی کہتا رہا اللہ، لیکن میں نے کبھی بت کی عبادت نہیں کی کیونکہ یہ میرے مزاج کے خلاف تھا، یہ میرے مزاج کے خلاف۔ جس طرح عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں پی؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ جو چیز انسان کو حیوان بناتا ہو مجھے اس سے نفرت تھی، کہ یہ چیز تو انسان کی عقل کو سلب کر کے، یعنی آدمی ڈرنک ہو جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ بدترین حیوان، صرف حیوان بھی نہیں بدترین۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نفرت ہے کہ اپنے کو حیوان کیوں بناؤں؟ تو اللہ کریم جب ذوق سلیم دے دیتا ہے تو آدمی نفرت کر جاتا ہے اس چیز سے۔ تو گزر نے فرمایا کہ جی ایک دوسرے صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی اچھا ہوا آپ تشریف لائے، ورنہ ہم تو بڑی جہالت میں تھے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ جب سفر پہ جاتے تو کچھ اپنا سامان ہوتا اور راستے میں اپنی ضروریات اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے خدا کو بھی کندھے پر رکھتے، وہ بھی ساتھ گھماتے پھراتے، تو جہاں بھی ہم کوئی آرام کرتے اور ریسٹ کرتے تو اسے سامنے لگا کر پھر اس کی ذرا پوجا کر دیتے، پھر وہاں سے روانہ ہو کر پھر اسے اٹھا دیتے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے تو اس دن نفرت ہوئی جب میں شام جا رہا تھا تو راستے میں مجھے بشری تقاضے اس کی ضرورت پڑی پیشاب کرنے یا پاخانہ کرنے کی، تو اس نے کہا کہ میں نے وہ بت جو ہے وہ راستے کے کنارے رکھ دیا اور میں کھیت میں چلا گیا، واپس جو آیا تو اس کے دائیں کان کی جانب سے پانی ٹپک رہا تھا، تو میں نے اوپر دیکھا کہ شاید اسی خاص پوائنٹ پہ بارش ہو چکی ہوگی، لیکن وہاں کراؤڈ کے بھی کوئی آثار نہیں تھے، تو دور ایک گیدڑ میں نے دیکھا جو بھاگ رہا تھا، تو فوراً میں نے ذہن میں کام کر دیا کہ اس بدبخت نے اسپرے کر دیا ہے، خدا کے اوپر اس نے اسپرے کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ وہاں اس چیز کو میں نے اٹھا کر دڑام سے زمین پہ دے مارا کہ رب یبول علیہ الثعالب، کہ وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جس پہ گیدڑ پیشاب کرتا جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ یہدا، وہ آپ کو کیا ہدایت دیں گے؟ وہ خود چلنے پھرنے کے قابل نہیں۔ الہم ارجل یمشون بها ام لہم آذان ایدی یبطشون بها، سورہ آراف یا انعام،
لیا. 91 پہ جائیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا